ندی کے کنارے لیمو کا پیڑ لگا تھا۔ اس کے قریب ہی آم کا درخت تھا۔ لیمو کے پیڑ پر کوے کا گھونسلہ تھا، جبکہ آم کے درخت پر کوئل نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ لیمو کے پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر کوا کائیں کائیں کرتا، جبکہ آم کی ڈال پر بیٹھ کر کوئل کو کو کرتے ہوئے گاتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں پرندوں کا رنگ کالا تھا۔ موسم بہار میں کوئل نے اپنے گھونسلے میں انڈا دیا، ادھر کوے کی مادہ نے بھی اپنے گھونسلے میں انڈے دیے۔ کوا دن بھر باہر دانہ دنکے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھرتا، جبکہ کوی گھونسلے میں بیٹھی انڈوں کی رکھوالی کرتی۔ کوئل کو یہ آسانی میسر نہیں تھی، وہ اپنے آشیانے میں اکیلی رہتی تھی۔ اسے کھانے کی تلاش میں باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ اس صورت میں وہ انڈے کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ اپنا انڈا کوے کے گھونسلے میں رکھ دیا جائے۔ کوے کی بیوی تو دن بھر گھونسلے ہی میں بیٹھی رہتی ہے، وہ اپنے انڈوں کے ساتھ میرے انڈے کی بھی حفاظت کرے گی۔ ایک دوپہر جب کوی اپنے گھونسلے میں اونگھ رہی تھی، کوئل چپکے سے اپنا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ آئی۔ کوے کی بیوی بیچاری سیدھی سادی تھی۔ حالانکہ کوا اپنی چالاکی کی وجہ سے بدنام ہے، لیکن اس میں ریاکاری اور مکاری نام کو نہیں تھی۔ گھونسلے میں ایک انڈا زیادہ ہو گیا تو بھی اسے پتہ نہیں چلا، وہ انڈے سہتی رہی۔ کچھ دنوں بعد ان میں سے بچے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر کوا اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ کوی نے کوے سے کہا، کائیں کائیں کائیں، کتنے پیارے بچے ہیں، کالے کالے چمکدار۔ کوا دن بھر محنت مشقت کر کے دانے لاتا، دونوں میاں بیوی اپنی چونچ سے سارے بچوں کو دانے کھلاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور انہیں کہانیاں سناتے۔ کوے نے بچوں کو چلنا سکھایا۔ ایک دن اس نے اپنی مادہ سے کہا کہ چلو اب ہم بچوں کو بولنا سکھائیں۔ لیمو کے پیڑ پر کوے نے اپنا اسکول کھولا۔ اسکول کی گھنٹی بجی اور پڑھائی شروع ہو گئی۔ کوے نے بچوں سے کہا، بولو کائیں کائیں کائیں۔ سب بچوں نے اس کی آواز میں آواز ملا کر کائیں کائیں کہا، لیکن ایک بچے کے منہ سے کو 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 کی آواز نکلی۔ یہ آواز سن کر کوا چونکا، لیکن اس نے بچے سے کہا، کو کو نہیں، کائیں کائیں بولو۔ سارے بچے کائیں کائیں کرنے لگے، لیکن وہ بچہ بدستور کو کو کرتا رہا۔ کوے نے اسے چونچ مار کر کہا، ٹھیک سے بولو کائیں کائیں کائیں، پر اس بچے کو بولنا آتا ہی نہ تھا۔ کوے کا سر پھر گیا۔ اس نے کہا، یہ بچہ بالکل بدھو ہے، اسے کچھ نہیں آئے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سارے بچوں کے پنکھ نکل آئے اور کوے نے انہیں اڑنا سکھایا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، کوئل آم کی ڈال پر بیٹھ کر گانے لگی، کو کو۔ اس کے ساتھ ہی کوے کے گھونسلے سے ایک بچہ اڑا اور کو کو چلاتے ہوئے کوئل کے گھونسلے کی طرف چلا گیا۔ کوے نے یہ ماجرا دیکھ کر کوی سے کہا، ارے ارے، یہ تو کوئل کا بچہ ہے، اپنی ماں کی آواز سن کر یہ اس کے گھونسلے میں گیا ہے۔ افسوس، ہم نے اپنے گھونسلے میں اس کی پرورش کی۔ کوا اپنی بے وقوفی اور کوئل کی چالاکی پر کئی دن تک افسردہ رہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کوئل اب بھی کوے کی بے خبری میں اس کے گھونسلے میں اپنے انڈے رکھ آتی۔ جب بچے نکلتے ہیں تو سبھی ایک رنگ کے ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر جب وہ بولنا سیکھتے ہیں تو کائیں کائیں کے بجائے کو کو کرتے ہیں، تو اس وقت کوے کو اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ اور اس کی مادہ انہیں مار کر اپنے گھونسلے سے بھگاتے ہیں۔